اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کے لیے یہ کتنی حیرت کا اور بڑی خوشگوار، بلکہ خوشگوار حیرت کا موجب ہوگا کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہمارا دوست، بہت قریبی دوست، بہت قریبی عزیز، جس کا ہم نے پوری زندگی اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھا، اس کی ضروریات کا، اس کے عیش و آرام کا، تو وہ پتہ چلے کہ کسی کورٹ میں یا کسی ایسی پنچایت میں یا کسی موقع پہ وہ ہمارے خلاف وٹنس آنے والا ہے، ایویڈینس کوئی لے کے آ رہا ہے، تو ہماری فیلنگز کیا ہوں گے؟ یقیناً خوشگوار نہیں ہوں گے، ہم پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ یار یہ تو اس کا آدمی کا تو میں نے بڑا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھا، ایسی ضرورتوں کا، اس کے عیش و آرام کا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روز محشر انسانی اعضاء انسان کے خلاف شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو دن کہ جب ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، زبان بات نہیں کر سکے گی، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اس کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے، اس گواہی کا، اور سب سے زیادہ ڈیٹیل میں سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وہ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت نمبر 20 سے 20 سے 22 تک ہے کہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی سکن ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں سے یعنی اعضاء سے، سکن سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو گویائی بخشی ہے اس نے ہم کو بھی گویائی دی، بولنے کی یعنی صلاحیت دی، تو اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانی جسم انسان کے خلاف گواہی دینے والا ہے، ظاہر ہے یہ سب انسانوں کے جسم تو گواہی نہیں دیں گے، اللہ کے ایسے بھی بندے ہوں گے جنہوں نے اس حیوان کو بھی اس کو مطلب کہ اس کو سیٹ کر لیا ہوگا، اس کو ہدایت ان کو مل گئی ہوگی، اس شیطان کو مسلمان بنا لیا ہوگا، اس کو دوست بنا لیا ہوگا، لیکن ایسے بھی بہت سے انسان ہوں گے جن کے خلاف یہ گواہی آئے گی۔ تو اگر ایسی یہ صورتحال ہے تو قرآن حکیم جو تفکر و تدبر کی دعوت سے بھرا ہوا ہے، یا تفکر ہوں یا تدبر ہوں، تو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو پھر انسان کا اپنے جسم سے تعلق کیا ہے، کیا ریلیشن ہے؟ اس جسم کے لیے، جس کی عیش و آرام کے لیے، جس کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان پوری زندگی اپنی اس پہ قربان کر دیتا ہے، پوری آرام، پوری زندگی، پوری اس کے سانس جتنے گنتی کے ہیں سارے اس پہ لگا دیتا ہے، تو لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ وہ اسی کے خلاف گواہی دینے والے۔ تو جسم کی کیا تعریف؟ جسم ہے کیا پھر؟ کہیں یہ کوئی کرائے کا مکان تو نہیں ہے جو ایک مقررہ مدت کے لیے روح کو ملا ہے کہ اس میں رہ کے وہ انسان رہ کے اس میں کوئی پرفارم کرے، کوئی نیکیاں کمائے، اس پردیس میں مشکلات جھیلتے ہوئے واپس اپنے گھر جانے کے لیے کچھ زیادہ راہ بنائے اور جائے۔ اقبال نے جسم کے بارے میں کہا تھا، جسم و جان کے رشتے میں
کہ گفتن گفتم کے زاد از گرد راہ گفت جان گفتم کے سر لا الہ. مولانا روم نے بھی اس پہ تبصرہ کیا کہ کر حجاب از جان ہا برخاستے گفت ہر جان نے مسیحا ساستے، کہ یہ جو تمہاری جان پہ اس مٹی کا، اس کیچڑ کا پردہ پڑا ہوا ہے، حجاب پڑا ہوا ہے، اگر یہ اٹھ جائے تو پھر ہر روح، ہر انسان پکار اٹھے گا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح معجزے دکھا سکتا ہے. اب آپ نے بھی انفارمیشن میں ہوگی کہ سنا ہے کہ اسلحہ سازی کی صنعت کے بعد سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے دنیا میں وہ کاسمیٹکس کی ہے، اور کاسمیٹکس ٹوٹل کے ٹوٹل انسانی جسم پہ ہی استعمال ہوتے ہیں، اس کے بناؤ سنگار کے لیے، اس کو اور اس کا جو جسم کا کیچڑ ہے، جسم کیا ہے؟ پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے، اور پانی مٹی جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں کیچڑ بنتا ہے. تو کیچڑ میں انسان اور اس کی روح پھنسی ہوئی ہے. اگر کیچڑ انسان اس سے نکلنے کا راستہ تھوڑا سا کوشش کرے، بنا لے، تو پھر اس کی پرواز بہت عالم بالا کی طرف ہوتی ہے. ادروائز ساری عمر اسی کیچڑ میں رہ کے وہ انسان الٹیمیٹلی اس کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اپنے خلاف یہ گواہ تیار کر رہا ہے. آپ خود کوشش کریں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 پڑھیں اور سورہ حامیم سجدہ پڑھیں، اور دیکھیں کہ یہ انسان کے خلاف کیسی گواہی، کیوں کر گواہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی اور تفکر و تدبر کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین.